الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المعصومين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. عزیزان محترم علماء حیدر کرار سوگوار مجموعہ کربلا، آج عشرہ محرم کی 29ویں مجلس اور 30ویں گفتگو ہے. مسلسل میں اپنی گفتگو میں روح کربلا پر گفتگو کر رہا ہوں تو واقعی کربلا کی روح کیا ہے، اسپرٹ آف کربلا کیا ہے، کربلا کی فلسفی کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقرباء اور اصحاب کے ساتھ روح کربلا پر مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے. کربلا کی فلسفی کیا ہے؟ امام حسین نے قربانی کی پیش. اسی سلسلے میں آج کی جو گفتگو جس کے لیے میں نے قرآن میں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 کا انتخاب کیا ہے، جس میں قرآن واضح طور سے یہ کہہ رہا ہے پیغمبر وجعلناک ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پیغمبر ہم نے آپ کو قوانین کی شریعت پر قرار دیا ہے، فاتبعھا، اس کا اتباع کریں. گویا یہ آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہمارے انبیاء اور مرسلین ہماری طرف سے جو نمائندے بھیجے گئے ہیں انہیں بھی قوانین کا اتباع کرنا ہے. قانون سب کے لیے ہے، بلکہ قرآن جب اپنے نبیوں کو گفتگو کرتا ہے تو بسا اوقات وہ باتیں جو مسلمانوں کے لیے، عام مومنین کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جن کی تکلیف انہیں نہیں دی گئی ہے، ان باتوں کے لیے بھی پیغمبر کو موثق کیا جا رہا ہے، ان پر لازم کیا جا رہا ہے، واجب کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے انجام دیں. وہ اور مذاہب ہیں جہاں پر حکمراں وہ ہوتا ہے جو احکام سے خود کو بری سمجھتا ہے، لیکن اسلام حکمرانی کا مذہب نہیں ہے. جو مذہب مذہب امامت ہے، مذہب ولایت ہے. اور جب امام کی بات آتی ہے تو امام ماموم سے پہلے ہر چیز کو انجام دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام اپنے لیے کسی خاص امتیاز کا قائل ہے. قرآن بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے. اگر مسلمانوں پر نماز 5 وقت کی واجب ہے تو جب نبی کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، پیغمبر اکرم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر فتہجد نافلۃ لک، اے پیغمبر آپ نماز شب پڑھیے، یہ آپ پر تنہا واجب ہے، یہ آپ کے لیے مخصوصاً خصوصی طور سے واجب ہے. پیغمبر اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں ہے، وہ
دنیا کے حکمراں ہیں جو اپنے لیے امتیازات کے قائل ہوا کرتے ہیں. میں حاکم ہوں لہذا میں یہ انجام نہیں دوں گا. میں حاکم ہوں لہذا میں ان تمام واجبات سے مبرہ ہوں. لیکن پیغمبر کی جب بات آتی ہے تو پیغمبر کہتے نہیں، مجھے پہلے انجام دینا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے، مکتب تشریعیوں کا ماننا یہ ہے کہ ہر اولو العزم پیغمبر امام بھی ہوتا ہے. اسی لیے جناب ابراہیم جو نبوت و رسالت کے عہدے میں فائز تھے، لیکن جب قربانیاں انہوں نے پیش کی، امتحان میں کامیاب ہوئے، تو قرآن نے آواز دی وَجَعَلْنَاكَ، اے پیغمبر، اے ابراہیم، ہم نے آپ کو امت کا امام بنایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، میں نے آپ کو امام بنایا. اور امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام ماموم سے پہلے چیزوں کو انجام دیتا ہے. اگر آپ چھوٹی سی جماعت کو دیکھیں، امامت کے فرائض کو دیکھیں نماز کے سلسلے میں، تو امام پہلے رکوع میں جاتا ہے، قرات کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرات کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے. ماموم بعد میں جاتا ہے. اسی طرح پورے جب امت اسلامیہ کی بات آتی ہے، پورے سماج کی بات آتی ہے، تو امام پہلے ہر چیزوں کو انجام دیتا ہے، اپنے کے لیے کسی امتیاز کا قائل نہیں ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں مسلسل، جہاں پیغمبر اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں ہے. جب پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ذمے الگ الگ ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، مختلف امور ان کے ذمے کیے جاتے ہیں. کسی کو روٹی کا انتظام کرنا ہے، کسی کو سالن کا انتظام کرنا ہے، کسی کو دوسرے کام کرنا ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا. مسلمان اس وقت بھی اتنا تو شعور تھا ہی، وہ کہتے نہیں پیغمبر آپ بیٹھے، یا رسول اللہ آپ بیٹھے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت عین ثواب ہے. یقیناً پیغمبر کی خدمت، خوشا نصیب ہے وہ افراد جنہیں پیغمبر کی خدمت مل جائے. لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، میں اپنی ذمہ داری کو انجام دوں گا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یکرہ ان یری عبدہ متمیزا بین اصحابہ، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں میں دیکھے اس عالم میں کہ وہ اپنے لیے کسی امتیاز کا قائل ہے. یہی حال امام علی کے زمانے کا بھی ہے. امام علی جب آپ سوکھی چوکی روٹیاں کھاتے ہیں اور آپ بالکل معمولی کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ آپ امت کے امام ہیں اور ظاہری اعتبار سے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ بھی مان لیا ہے. کوفے کا ماحول ہے، حضرت علی امیر المومنین بظاہر بن چکے ہیں، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر علی بلا فصل رسول کے جانشین ہیں، امت کے امام ہیں، امیر المومنین ہیں. لیکن عام مسلمانوں کی نظر میں وہ حضرت علی کے 4 سالہ دور جس میں آپ امیر المومنین بن گئے تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ جب پورا اقتدار آپ کے قبضۂ قدرت میں تھا، لیکن علی چوکی سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، 2 کپڑوں پر اکتفا کرتے ہیں. آپ نے خود مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا. نجیب العلامہ میں سید رضی نے بھی آپ کے اس قول کو بیان کیا ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا وہ بھی آپ کے طرز زندگی پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے. اس کا بھائی بصرے کا رہنے والا تھا. اس کا بھائی امام کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین میرا بھائی ہے جو دنیا کی لذتوں کو ترک کر چکا ہے، غذاؤں سے کنارہ کشی کر لی ہے، الگ ہو گیا ہے، کپڑے بھی بالکل معمولی پہنتا ہے، بورے کے کپڑے اس نے سلوائے ہیں. امام علی نے اسے بلایا، آپ خوش نہیں ہوئے اور کہا یہ بتاؤ
کس نے تمہارے اوپر زینتوں کو حرام قرار دیا ہے؟ تم نے اپنا حال ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ اور پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ نہیں، دنیا کی لذتوں کو تم اس سے بہرا مان ہو۔ قرآن بھی اسی بات کو کہتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے زینت الہی کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا حرام قرار دیا ہے؟ لہذا تم اپنے کلچر سے اپنی روش کو چینج کرو گے، بدل دو گے، تغیر کرو گے، کپڑے اچھے پہنو گے، اپنے بچوں کے لیے اچھی غذائیں لے کے جاؤ گے، گھر میں اچھے کھانے پکواؤ گے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین آپ جیسا حکم فرما رہے ہیں ویسا ہی میں کروں گا، لیکن بہرحال دل میں کسک تو تھی۔ اس نے بڑھ کے امام سے پوچھا مولا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں کروں گا آقا، آپ کا جیسا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ بھی تو ایسے ہی معمولی کپڑے پہنتے ہیں جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو کی سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں جبکہ آپ سربراہ مملکت ہیں۔ میرے مولا نے ہمارا اللہ کو سلام ہو ابو طالب کے لاڈلے امیر المومنین علی بن ابی طالب پر، جنہوں نے آنے والی حکومتوں کے لیے، آنے والے نظام حکومت کے لیے، آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک نصب العین معین کر دیا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے اوپر یہ حرام ہے، بلکہ آپ نے کہا سنو مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ یقیناً آج بھی جب حکمران مختلف لذتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، بہترین مکانات بنواتا ہے، بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک غریب جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اگر حاکم ہے تو اس کے پاس 50 موٹر گاڑیاں ہیں، بہترین مکانات ہیں، محل ہیں، عالیشان منزل ہے، اور اگر رعایا بڑھ کے کہتی بھائی بادشاہ سلامت، حاکم وقت، حکمران وقت، لیڈر ہمارے، آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، میرے اوپر رعایت کیجیے، تو وہ یہی کہتا ہے میں حاکم ہوں تم محکوم ہوں۔ لیکن امیر المومنین نے بھی یہی جملہ فرمایا، اور آپ نے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک ہدف طے کر دیا، ایک منزل طے کر دی، ایک ویلو معین کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو مجھ میں اور تم میں فرق ہے، میں حاکم ہوں، تم رعایا ہو، اور حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے، اس بات کو کنفرم کرے، اس بات کو یقین کہ جامع میں ڈھال دے کہ اس کی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، اس کو وہ کھانا کھائے، اور اس کا لائف اسٹائل سماج میں سب سے نچلے طبقے سے گرا ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس لباس نہ ہو، ممکن ہے کسی کے پاس روٹی نہ ہو، ممکن ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے صحیح غذا نہ ہو، لہذا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لائف اسٹائل کو، اپنی زندگی کے پیمانے کو بالکل کم ترین درجے پر رکھے۔ کیسا امیر تھا، کیسا حاکم تھا، اللہ اکبر! لیکن آج کے حکمراں اور اس کے بعد کے ہر دور کے حکمراں، چاہے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق اسلام سے وابستہ، بظاہر اسلام سے وابستہ کیوں نہ ہو، ان لوگوں نے لیے اپنے لیے جو لائف اسٹائل معین کی تھی وہ یہ کہ سماج میں سب سے بلند ہو، سب سے برتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ لیکن میرے مولا نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل معین کی تھی وہ یہ کی تھی کہ نہیں، میری ذمہ داری کہیں سے زیادہ ہے، لہذا مجھے دیکھنا پڑے گا کہ سماج میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کے بعد میں کھاؤں گا، لہذا مجھ میں اور تم میں فرق ہے، تم رعایا ہو، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے، لہذا تم اچھی زندگی گزارو، اچھے غذائیں کھاؤ۔ اور کیا آپ نے تو قرآن کہہ رہا ہے جہاں اللہ کا شریعت من الامر فاتبعها، اے پیغمبر آپ کو میں نے جہاں قوانین کی شریعت پر قرار دیا ہے آپ اس کا اتباع کریں۔ قانون سب کے لیے ہے، اور یہی سے فلسفہ قانون اسلام واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کسی شعبہ حیات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کل زندگی کا نام ہے۔ اسلام کسی خاص شعبے میں اپنی حکمرانی نہیں چاہتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی حکومت صرف مسجد تک ہے، اسلام کی حکومت صرف عبادت گاہوں تک ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو تو تم گھر میں بھی مسلمان رہو، بازار میں مسلمان رہو، دوستوں کے ساتھ مسلمان ہو۔ اگر تم نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے تو تم مسلمان بن کے اسے انجام دو۔ دنیا کے اور مذاہب
کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، ہندوستان میں اگر ہندو ہے تو الگ الگ مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں مذہب ایک خاص جگہ سے وابستہ ہے، گرجا گھر سے وابستہ ہے، مندروں سے وابستہ ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، یہ ستم ظریفی ہے آج کے دور کی کہ مسلمان بھی سمجھنے لگا ہے کہ مذہب کا تعلق مسجد سے ہے، محراب سے ہے۔ نہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اگر ڈاکٹر ہے تو وہ 7 دن ڈاکٹر ہے، اگر کرسچن ہے تو وہ 7 دن ڈاکٹر ہے، اور ایک دن وہ عیسائی ہے جس دن وہ گرجا گھر میں جاتا ہے۔ جب وہ مندر میں جاتا ہے تو وہ اپنے کو ان قوانین سے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے جو مندر میں فالو کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے اگر تم گھر میں ہو تو بھی مسلمان بن کے زندگی گزارو، اگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلم ڈاکٹر بن کر زندگی گزارو، سائنسداں ہو تو ایک مسلم سائنسداں بن کر زندگی گزارو، اگر تم تاجر ہو تو ایک مسلم تاجر بن کر زندگی گزارو۔ تمہاری ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں۔ اس بات کو اور میں واضح کر دوں ایک مثال کے ذریعے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کسی خاص شعبہ حیات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے قوانین پورے زندگی میں لاگو ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اگر ڈاکٹر کی کمی ہے اور کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، ابھی تو بہت توجہ، اگر تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو شاید میں کسی اہم بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں اور میری بات پھر ضائع نہیں جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ آپ تھوڑی دیر رک کر میری اس بات کو غور سے سنیں۔ دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، اگر وہ اپنے اس فن میں ماہر ہے اور شہرت یافتہ ہو گئے اور سماج اور محلے میں، شہر میں، کنٹری میں، ورلڈ میں یہ بات پھیل گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جناب یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اس کی شفا یقینی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی فیس بھی بڑھ جائے گی۔ اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ وکیل ہے، یہ لائر ہے، اگر کسی کے بھی کیس کو ہاتھ میں لے لیا تو وہ ہار نہیں سکتا ہے، تو اس کی فیس بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ 50 لاکھ 1 کروڑ تک فیس وکلا کی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر وہ ڈاکٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس شہر میں مجھ سے بہتر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ اپنی فیس بڑھا دیتا ہے، اور اگر کہیں معاملہ سنگین ہو جائے، مریض زیادہ ہو اور ڈاکٹر نہ ہو، اور اگر یہ علاج نہیں کرے گا تو مریض مر جائے گا، تو عام ڈاکٹر اپنی فیس کو اور بڑھا دیا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلم ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹروں کی بھرمار ہے، شہر میں ڈاکٹر بہت پائے جاتے ہیں، وہ مریض جس ڈاکٹر سے بھی چاہے علاج کروا سکتا ہے، تو ایسے موقع پر تم اپنے لیے فیس جو چاہو طے کر سکتے ہو، البتہ وہاں بھی رعایت کرنی ہوگی اصول کی، کہ اتنی فیس نہیں جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن پھر بھی فیس طے کرنے میں اسے اختیار ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس مریض کا علاج میرے سوا اور بھی ڈاکٹرز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسے یقین ہو جائے کہ جو مریض آیا ہے، ابھی تو بہت توجہ، یہ جو مریض آیا ہے میرے پاس، اس کا علاج میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اب اسلام کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ڈاکٹر ہو تو یہاں پر تم فیس کی بات بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہیں فوراً علاج کرنا پڑے گا، فوراً علاج تمہیں شروع کر دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس عالم میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ تم ہی واحد ڈاکٹر تھے جو اس کا علاج کر سکتے تھے، تم اس کی خون کے مالک ہو کر خود خون کے ذمہ دار ہو گئے، کیونکہ تم نے علاج میں دیری لگائی، تم نے علاج کو فوراً شروع نہیں کیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب ایسے موقع پر ایک مسلمان ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراً علاج شروع کرے۔ اسی طرح اگر ایک لائر، ایک وکیل ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بہت سے ایسے ہمارے جیسے وکیل ہیں جو اس کا کیس لڑ سکتے ہیں،
تو وہ فیس طے کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ مظلوم آیا ہے، اگر اس کا کیس میں نہیں لوں گا تو یہ مظلوم ظلم کا شکار ہو کر اپنی زندگی میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرے گا، تو ایسے موقع پر اس وکیل کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کیس لڑے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، عام دنوں میں وہ جو چاہے جتنے چاہے غلہ خرید کے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ جب اگر وہ غلہ زیادہ خرید کے رکھے گا تو لوگ بھوکے مریں گے، تو دنیا کے اور جتنے تاجر ہیں وہ ایسے موقع کو تلاش میں رہتے ہیں، وہ ایسے موقع میں کیا کرتے ہیں، غلہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں مارکیٹ میں اس کو کئی گنا زیادہ داموں میں بیچا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر مسلمان تاجر ہو تو ایسے موقع پر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کم سے کم نفع لو۔ آپ دیکھیں چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے کی زندگی ہے، آپ ہر سال کی طرح آپ نے غلہ جمع کیا تھا، لیکن قحط پڑ گیا، آپ نے اپنے جو کچن کا مسئول تھا، باورچی خانے کا جو مسئول تھا، اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ ہمارے کچن میں ہمارے پاس کتنا غلہ ہے؟ اس نے بہت خوشی خوشی کہا، مولا آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ سیزن تو پوری طرح آرام سے گزر جائے گا، یہ قحط کا اثر ہم پر نہیں پڑے گا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا یقیناً اسے امام کی وہ معرفت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، لہذا اس یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام اس بات سے خوش ہو جائیں گے، اس خبر سے خوش ہو جائیں گے، لیکن امام نے فوراً اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے پاس اتنا زیادہ اناج ہے تو تم لے جاؤ اسے مارکیٹ میں بیچو۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مارکیٹ میں غلہ بہت مہنگا ہے، اور اگر جس دام میں ہم نے خریدا اگر اس دام میں اگر کم دام میں جا کے بیچیں گے تو کل ہم کو بھی مہنگا خریدنا پڑے گا۔ امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا سمجھو اسی بات کو کہ اسلام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ یقیناً معصومین کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ امام نے کہا اسے بیچو اور کل سے جس قیمت میں عام لوگ خرید رہے ہیں ہم بھی اسی قیمت میں خریدیں گے۔ تو اسلام کے جو قوانین ہے، اگر واقعی طور سے ہمیں مسلمان تاجر بننا ہے، مسلمان ڈاکٹر بننا ہے، مسلمان لائر بننا ہے اور مسلمان مبلغ بننا ہے، تو ہمیں منبر سے وہ بات کہنی ہوگی جو خدا چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں، جو امام چاہتے ہیں، جو امام نے ہم سے کہا ہے، جو کہا ہے کہ تم حق بات کہو، بولو یہ کہ تمہاری باتوں کو پسند کرنے والے لوگ کم ہو، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم منبر پہ آؤ تو واقعی طور سے خدا پر ایمان رکھ کر وہ خطیب بنو کہ جو حق بات کہتا ہو، ورنہ اگر تم حق بات اس ممبر سے نہیں کہو گے تو امام سجاد کے اس جملے میں جو شام کے دربار میں آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یزید تھوڑی دیر مجھے بھی موقع دے تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ باتیں کہہ سکوں، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ممبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس ممبر سے حق نہیں بیان کیا جاتا۔ امام سجاد نے بتا دیا کہ اگر ممبر سے حق بیان نہ ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ممبر سے حق بیان کیا جائے تو وہ ممبر ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ایک شوہر ہے تو مسلمان شوہر بن کر زندگی گزارے، اگر ایک بیوی ہے تو مسلمان بیوی بن کر زندگی گزارے، ایک باپ ہے تو مسلمان باپ بن کر زندگی گزارے، اگر بیٹے ہیں تو مسلمان بیٹے بن کر زندگی گزارے۔ یعنی اسلام کو جو تقاضے جو اسلام نے فرض کیا ہے ایک شوہر پر کہ تمہیں بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بیوی پر یہ فرض کیا ہے کہ تمہیں شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے، باپ پر یہ فرض کیا ہے کہ بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، بچوں پر یہ فرض کیا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، تو وہ حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے، تب ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ شریعت اسلامی سب کے لیے ہے، جس کے لیے پیغمبر آئے تھے اور ائمہ معصومین نے قربانیاں پیش کی تھی۔ یا ایام اعظام محرم اسی بات کے لیے ہے تاکہ قوانین اسلام کو زندہ کیا جائے۔ امام حسین کی قربانیوں کا مقصد یہی تھا، اس لیے امام حسین نے کہا کہ ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناهى عنه۔
حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا، لہٰذا مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو مجھے ساتھ آنا ہے، مرنے کے لیے آنا ہے، وہ ساتھ آئے۔ فَلْيُرَاحِلْ مَعَنَا غَدًا، وہ نکل پڑے ہمارے ساتھ۔ اب مسلسل مدینے میں یہی بات آپ نے کہی، مکے میں یہی بات کہی، مسلسل کوفے کے راستے میں یہی بات کہی کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، قربانیوں کے لیے ساتھ جا رہا ہوں۔ امام حسین قربانیوں کے لیے آئے تھے۔ امام حسین جانتے تھے میں کس لیے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر اور ابن عباس اور مختلف امام حسین کے چاہنے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ حسین شاید یزید کے خلاف جا رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، یزید کی حکومت چھیننے جا رہے ہیں۔ نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ حسین قربانیوں کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب ابن عباس نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی تو کہا مولا نہ جائیے، آپ کہیں اور چلے جائیے، کوفے نہ جائیے۔ کوفے والوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ کیا کیا، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو سیدانیوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے۔ زینب اولیاء مقام کو جب یہ معلوم ہوا تو آواز دی، ابن عباس تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم زینب بنت علی کو اس کے ماجائے سے جدا کرو گے۔ ابن عباس یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حسین کس لیے جان رہے تھے۔ ابن عباس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حسین جس مقصد کے تحت جا رہے ہیں وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک زینب نہ جائے۔ اگر مقصد کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ناموس محمد کو بچانے کے لیے، روح قرآن کو بچانے کے لیے، کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین کے سر کی ضرورت ہے تو زینب کی رضا کی ضرورت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا حدیث عشق دو وابستو کربلا و دمشق، یکی حسین نقل کر دو دیگری زینب۔ کتاب کربلا نامکمل ہے جب تک جناب زینب نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، آپ کسی مکے میں رک جائیے، آپ مکے میں رہ جائیے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ امام حسین بغاوت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، امام حسین قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین اس وعدے کو نبھانے جا رہے ہیں جو آپ نے بچپن میں اپنے نانا رسول اللہ سے کیا تھا۔ امام حسین اس وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں جو خدا سے کیا تھا۔ جب ابن زبیر نے کہا کہ آپ مدینے میں رہ جائیے، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ حسین کس لیے جا رہے ہیں۔ بعضوں نے سمجھا شاید حسین اس لیے جا رہے تھے کہ حسین اس مقام، اس منزل پہ پہنچنا چاہتے تھے جو شہادت کے ذریعے آپ کو حاصل ہونے والا تھا۔ انہیں نہیں پتا کہ حسین کے بعد جو منصب امامت تھا اس کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حسین اس ذمہ داری کا احساس کر رہے تھے جو حسین کے کاندھوں پر سن 60 ہجری میں تھی۔ اگر آپ اس ماحول کو سمجھنا چاہیں جو امام حسین کی قربانیوں سے پہلے ماحول پورے عالم اسلام میں کریٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تیار کیا تھا، تو آپ کو واقعاً پتہ چلے گا کہ امام حسین نے قربانی کیوں پیش کی۔ میں یہاں پر ایک واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو بلاذری نے بھی تحریر کیا ہے اور محمد جلیل طبری نے بھی تاریخ طبری میں تحریر کیا ہے۔ اس واقعے کو بلاذری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے اس واقعے کو۔ محمد جلیل ابن طبری نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا کہ جب سن 60 ہجری میں معاویہ زندہ تھا، عمر عاص جو کسی زمانے میں معاویہ کا دست راست تھا، مسئلہ حکم میں عمر عاص نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو نظر بلند کیا جائے۔ اس عمر عاص سے کسی بات کا عزیز و بہت توجہ، اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین نے جو عظیم قربانی پیش کی تھی، کیوں پیش کی تھی، کیسے حالات تھے، کیسے اسلام پہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی غیرت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مسلمان پوری طرح سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ فرزند زہرا، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا لخت جگر، نبی کا نواسا اپنے خون کی چھٹوں سے مسلمانوں کو بیدار کرے۔ عمر عاص
معاویہ سے اس کے اختلافات چل رہے تھے، اور اس عالم میں جب حمص میں وہ گورنر تھا، وہاں سے وہ ملنے شام آ رہا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں ملنے کے لیے، لیکن تم جب معاویہ کے دربار میں پہنچنا تو معاویہ کا احترام نہ کرنا۔ بلاوری نے لکھا ہے کہ اسے خلیفہ کہہ کے سلام نہ کرنا، لیکن ابن جریر نے طبری نے لکھا ہے کہ اسے سلام نہ کرنا۔ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوسوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ عمر یاس نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا ہے۔ معاویہ جو مکاری اور عیاری میں عمر یاس سے کہیں زیادہ آگے تھا، اس نے اپنے نگہبانوں سے یہ کہا کہ دیکھو عمر یاس اپنے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، ایسا کرنا کہ جب وہ لوگ آئیں تو انہیں اس قدر خوف زدہ کر دینا کہ وہ سمجھے کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اور وہی کیا نگہبان نے کہ عمر یاس کے ساتھیوں کو اتنا زیادہ خوف زدہ کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میری جان جانے والی ہے۔ اور اس عالم میں جب وہ دربار معاویہ میں پہنچے ہیں اور معاویہ سے ملے ہیں تو انہوں نے عمر یاس کے حکم کے بجائے کہ تم سلام نہ کرنا، خلیفہ کہہ کے سلام نہ کرنا، بلکہ یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور طبری نے لکھا ہے کہ بار بار انہوں نے یہی کہہ کے سلام کیا کہ معاویہ کو ہنسی آنے لگی، وہ مسکرانے لگا۔ یہاں پر سید العلماء اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ اس دربار میں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو رسول کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے، ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ آنے والے معاویہ کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اس لیے کہ اس بات اس کے بعد کی جتنی بھی تاریخ ہے، چاہے وہ طبری ہو، چاہے بلادری ہو، چاہے وہ یعقوبی ہو، اس واقعے کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن کسی بے چینی کا تذکرہ نہیں کیا کہ مسلمانوں نے اس اقدام کے مقابل میں کوئی جرأت اظہار کیا ہو اور یہ کہا ہو یہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، تم لوگ کیسے یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، کیا باب نبوت تو ختم ہو چکا ہے، محمد خاتم النبیین ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ سوچیں کہ مسلمانوں کا ضمیر کتنا زیادہ پرآشوب ماحول میں جا کر تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی حسین قربانی پیش کر، اور حسین قربانی کے لیے نکلے۔ عزیز و آج 30 محرم ہے، میرا دل چاہتا ہے، کل میں نے جناب حر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، خود بھی ایک نمونہ ہے توبہ کا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے کیسی بھی زندگی گزاری ہے، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے، باب توبہ کھلا ہے، اس کے بارگاہ میں تو آؤ۔ زہیر ابن قین بھی اسی طرح ایک کردار کا نام ہے جو عثمانی مذہب تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ فتنۃ الکبریٰ میں قتل خلیفہ سوم میں امیر المومنین کا ہاتھ ہے، لہذا جب وہ مکے سے حج کر کے آ رہے تھے، ایک طرف حسین کا قافلہ تھا، ایک طرف زہیر بن قین کا قافلہ تھا، فرزند زہرا کہ جہاں قافلہ رکتا تھا زہیر اپنے قافلے کو آگے بڑھا دیتے تھے، لیکن ایک جگہ اتفاق سے چونکہ پانی کہیں اور نہیں تھا، دونوں قافلے ایک ساتھ رک گئے، اور زہیر جس کام سے بچنا چاہتے تھے وہ حسین ابن علی جو بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے اپنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو زہیر کو بار بار آواز دے رہے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ زہیر خواب غفلت میں انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ فذکر انما انت مذکر کہ ذمہ داری حسین کے کانوں پر تھی، لہذا حسین نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو بھیجا تو کہا جا کے زہیر کو بلا کے لے کے آؤ۔ حسین کا قاصد زہیر کے خیمے میں آتا ہے اور آواز دیتا ہے یا زہیر عجیب ابا عبداللہ، زہیر فرزند زہرا تمہیں بلا رہے ہیں۔ زہیر خاموش ہے، روایت کے الفاظ کأنہم علی رؤوسہم طیر،
گویا کہ ان کے سروں پر ظہیرین اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے خاموش ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوں۔ لیکن زہیر کی بامعرفت زوجہ، اور میرے نوجوان اگر سن رہے ہیں میری بات تو یاد رکھیں، ایک انسان کی کامیابی میں اس کی زوجہ کا بنیادی رول ہوتا ہے۔ لہذا انتخاب ہمسر میں تم دین کو مد نظر رکھو۔ یہ دیکھو تمہیں آخرت کی طرف، خدا کی طرف، رضا الہی کی طرف، محبت علی کی طرف، سیرت پیغمبر کی طرف، قرآن کی طرف کون ہمسر لے جا سکتی ہے؟ تمہاری بیوی لے جا سکتی ہے؟ نہیں لے جا سکتی، اس کا انتخاب کرو۔ انتخاب میں یہ ہونا چاہیے کہ زوجہ عارف ہو۔ اور آج زہیر کو جو ہم زہیر علیہ السلام کہتے ہیں، اس میں زہیر ابن قین کی زوجہ کا بنیادی رول۔ بس عزیزو، میں بہت جلد اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی زہیر کو مخاطب کر کے کہتی ہے، زہیر تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ فرزند زہرا تمہیں بلا رہا ہے تو تم جواب نہیں دے رہے ہو، اٹھ کے جاؤ۔ دیکھو فرزند زہرا تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمسر زہیر کی باتوں نے زہیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ زہیر اٹھے، لقمے کو چھوڑا، فرزند زہرا کے خیمے میں گئے۔ تاریخ یہاں یہ نہیں بتاتی کہ زہیر امام حسین میں کیا گفتگو ہوئی، ہاں اتنا بتاتی ہے کہ جب زہیر امام حسین کے خیمے میں جا رہے تھے تو ان کے چہرے کا عالم الگ تھا، لیکن جب نکل کے آئے ہیں تو خوشحالی کے عالم میں ہے، حشاش ہے، بشاش ہے، اپنے خیمے میں آئے ہیں اور مختلف وصیتیں کرنے لگے، اپنے مال و اسباب کے سلسلے میں کہنے لگے کہ یہ مال و اسباب اس طرح تقسیم کر دیا جائے ورثہ میں۔ اپنی بیوی کے سلسلے میں کہ اس کے والد کے گھر پہنچا دیا جائے، غلاموں کے سلسلے میں وصیت کی، جو وصیت کرنی تھی کر چکے۔ اور ایک مرتبہ حسین کی طرف بڑھے تو زوجہ زہیر نے کہا، زہیر اب تک تو میں تمہارے ساتھ تھی، اب تک جب تم حسین پر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو تو تم پہلے وعدہ کرو کہ کل محشر میں تم میری شفاعت کرو گے۔ اللہ اکبر! زوجہ زہیر کیسی عارف خاتون تھی۔ اور پھر جب امام حسین کے ساتھ زہیر ابن قین آئے تو انتخاب میں امام حسین یوں ہی زہیر کا انتخاب نہیں کیا تھا، امام حسین نے انتخاب کیا بعض لوگوں کا۔ بعض لوگوں خط لکھ کے بلوائے، میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو بیان کروں گا، اور بعض لوگ جو آگے ہیں ان سے کہا کہ چلے جاؤ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو آ رہا اسے مرنا ہے۔ زہیر ابن قین امام حسین کے ساتھ اب آتے ہیں تو تعلیمات حسین اس طرح اپنے دل میں راسخ کرتے جاتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو اس طرح منور کرتے جاتے ہیں کہ روز عاشور حسین کے لشکر میں میمنہ زہیر کے حوالے کر دیا گیا۔ زہیر اس عظیم مرتبے میں پہنچ جاتے ہیں جب امام حسین روز عاشور نماز ظہر ادا کر رہے ہیں تو سعید الظہیر امام حسین کے آگے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکتے ہیں، گویا زہیر اور سعید نے اپنے سینوں کو امام حسین کے لیے سپر بنا دیا۔ زہیر اس عظیم منزل میں پہنچے تعلیمات حسین کے ذریعے۔ عزیز و عظمت زہیر کا احساس کرنا ہے تو آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جب تمام شہداء شہید ہو جاتے ہیں اور میرا مظلوم امام تنہا بچتا ہے اور آپ میدان کربلا میں آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے جنازوں کو دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا صحاب الصفا و فرسان الحیا، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا زہیر ابن قین۔ اللہ اکبر! مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ جو کوفے میں شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد اگر امام حسین کسی کو بلاتے ہیں تو بعض روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حبیب ابن مطہر کو بھی آواز دی اور زہیر ابن قین کو آواز دی، جبکہ دوسرے شہداء امام حسین کے ساتھ بہت پہلے سے شامل ہیں۔
لیکن کس مرتبے میں زہیر پہنچ جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قوموا النومتکم وادفعوا نحر رسول اللہ، اے میرے بات صفا صحابی اور ساتھیوں، اے زہیر ابن قین اٹھو اور حرم رسول کی دفاع کو، اس کے محافظت کو۔ اللہ کرتا جناب زہیر کربلا کے میدان میں، بس 2-3 جملے اور آپ کی رحمت تمام۔ زہیر نے مسلسل خطبے دیے ہیں فوجی یزید کے مقابل میں، اور آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور کس شان سے قربانی پیش کی کہ زہیر ابن قین اپنے سینے کو امام حسین کے لیے سبر بنا لیا، اور جو تیر آتا تھا حکومت کے اپنے سینے پہ لے لیتے تھے۔ اس کے بعد زہیر جاتے میدان کربلا میں، وہ جنگ کرتے جس کی مثال نہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ شہادت کی خبر جب زوجہ زہیر تک پہنچی، ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے سر پیٹ لیا اور سوچا کہ میرا وارث، میرا والی، میرا شوہر، میرا ہمسر حسین کی خدمت میں گیا ہے، لیکن اس کے بعد کفن نہیں ہے۔ یقیناً دوسرے شہداء کو کفن دے دیا گیا ہوگا، لیکن میرا شوہر بے کفن ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا اور کہا جاؤ شہداء میں اپنے آقا زہیر کو کفن پہنا دینا۔ ارے جب زہیر کا غلام کربلا کے میدان میں آتا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ زہیر کا جہاں لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، وہی زہیر کے آقا امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زہیر کے غلام نے کفن کو پھینک دیا، اسے شرم آئی، واپس آیا، آواز دی، اے معظمہ، اے مومنہ، اے ہمسر زہیر، ارے میں کیسے زہیر کو کفن دیتا جبکہ زہیر کا آقا حسین مظلوم کربلا سرزمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔